ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي ابدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين، والحمد لله رب العالمین. سبحان اللہ. بے شک حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان محفل عزیزم سلمہ میرے بھانجے محمد ارقم ابن محمد عتیق کی جانب سے منعقد کیا گیا. اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو اپنے مقدس بارگاہ عظمت میں قبول فرمائے، اور اس محفل میں جتنے حضرات موجود ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. بہت اچھے انداز میں ابھی ہمارے ناظم بھائی سے آپ نے کلام سماعت کی. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور مزید مٹھاس اور برکتیں عطا فرمائے. حضرات محترم، چونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں بہت جلدی اپنی چند باتوں کو آپ کے گوشے گزار کر دوں. اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت، کونین کی زینت، شہر یار علم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور بابرکت بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں کا خراج پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خاموشی صاحب بیٹھے، بس میں برکتاً علامہ جمیل الرحمن قادری خلیفہ اعلیٰ حضرت ان کا لکھا ہوا کلام برکت کے طور پر پڑھتا ہوں، سماعت کریں آپ تمام حضرات. پھر اس کے بعد چند حدیث پاک اور قرآن عظیم کی آیت کریمہ کے حوالے سے چند باتیں آپ تمام حضرات تک پہنچاؤں گا، اور پھر میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ ایمان سے بتائیے گا کہ مسلک حقہ، مسلک اہل سنت حق پر ہے کہ نہیں ہے. میں پہلے کلام پڑھ دوں، پھر میں قرآن عظیم کی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں اور بخاری شریف کے حوالے سے چند ایک آدھ حدیث اس کو میں پیش کروں گا. پھر انشاءاللہ سلام پڑھ لیا جائے گا. بہت دیر کی محفل نہیں ہے، اس لیے کل شب پوری رات ہم لوگوں نے شب بیداری کری ہے. الحمدللہ اللہ اور رسول کا کرم تھا. میرے بہت ہی مخلص دوست، مہربان دوست مرحوم محمد افشان خان صاحب، جن کی ایصال ثواب کے غرض سے ایک عظیم الشان پیمانے پر جلسے میں ہم لوگوں نے شرکت کری اور بہت کامیاب محفل رہی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں چاہتا ہوں جب تک بیٹھو، 1 گھنٹہ بیٹھو یا آدھے گھنٹے، دل جمعی کے ساتھ سنیں تاکہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہو کہ بولنے والے نے کیا بتایا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ سن کے چلے جائیں اور سن کے انسن ہو جائیں، ایسا نہ کریں. آپ انصاف سے سنیے اور انصاف سے اس کا فیصلہ کریے. چند شعر پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھیں محبت سے. اللہم صلی علی یہی محبت ہے. ارے 5 کلو کا سر نہ ہلاؤ، 2 تولے کی زبان ہلا دو.
علیہ وسلم 5 کلو کے موڑ ہے آگے. ارے 2 تولے کی زبان کی بات ہے یار. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ. کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سبحان اللہ. اس مہینے میں آپ نے 11 کا مرغہ بہت کھایا ہے. بہت کھایا ہے, بہت مرغہ چلا ہے. ابھی چلتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندگی چلتا رہے گا. مگر مرغہ کھانے سے نسبت نہ رکھو, جس کے نام سے مرغہ ہوتا ہے اس سے نسبت رکھو, سچی نسبت. ہاں جب اس سے سچی نسبت ہو جائے گی تو مرغہ تو آتا جاتا رہے گا یار. ہاں انشاءاللہ. اب علامہ جمیل الرحمن قادری نے ایک بہت بڑا شعر کہا, سنیں. کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے غوث اعظم کا. علامہ جمیل الرحمن نے یہ بات کیوں کہی؟ سنو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں اللہ اللہ خود بیان فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں. اے میرے مریدوں مریدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنالی. شہنشاہ بغداد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اے میرے مریدوں غم نہ کرو, خوف نہ کرو, پریشان نہ ہو. اے میرے مریدوں میرا مالک اللہ مربی ہے. میرا مالک کیا ہے؟ اللہ مربی ہے. اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. کیا کہا بڑی پیر نے؟ اے میرے مریدوں پریشان نہ ہو, میرا مالک اللہ مربی ہے اور اللہ نے مجھے بلندی دی ہے, اللہ نے مجھے عظمتیں دی ہیں. اے میرے مریدوں پریشان نہ ہو, میرے رب نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا. سبحان اللہ. کتنا مرتبہ؟ اے عبد القادر. اچھا وہ وعدہ کیا ہے؟ اے عبد القادر جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا. شہنشاہ بغداد کہ آپ حقیقت میں غلام بنے. مرغہ کھانے سے نسبت نہیں بلکہ جس کے نام سے مرغہ ہوتا ہے اس ذات سے اگر سچی نسبت ہو جائے نا تو انشاءاللہ بیڑا. انشاءاللہ میں نے دیکھا اسی ملکہ میں دیکھا, میں نے کہیں گے نہیں نیاز کرنا حرام, اور میں نے دیکھا چاپ کے لیے ہاں میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے. ان کو کھاتے میں نے دیکھا جو شرک کرتے رہے. کیا رہی کا مرغہ وہ کھاتے ہیں, ایک طرف فتوہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف مرغے کھاتے ہیں دبا کے. تو آج میں ثابت کروں گا بخاری شریف سے انشاءاللہ تعالی کہ جو نظر و نیاز ہم لوگ کرتے ہیں, نظر و نیاز ہم لوگ پیش کرتے ہیں, کیا میرے نبی نے کبھی کھانے سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھا؟ کیا میرے نبی نے
کیا کھانا رکھ کے سامنے فاتحہ پڑھا؟ یہی ثابت کرنا ہے. کچھ لوگوں کا اعتراض ہے اس پر، کچھ لوگوں کا اعتراض اس پر ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کہاں ثابت ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہاں ثابت ہے. تو میں پہلے ایک شعر پڑھ دوں جلدی جلدی، پھر میں اسی حدیث کو آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں گا. کہیں دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا ہو سے اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. ارے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا وہ سے اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا ہو سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا ہو سے اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ. سبحان اللہ. مقصود بھائی پہلے زمانے میں، اکبر بھائی پہلے زمانے میں جیسے آج کا گھر ہوتا ہے نا، خان صاحب لانو بھائی، پہلے زمانے میں جیسے آج کا گھر ہوتا ہے پتھر کا، اینٹ کا، سیمنٹ کا، پہلے زمانے میں ایسا گھر نہیں ہوتا تھا. کیسا گھر ہوتا تھا؟ لوگ لکڑیوں کا گھر دو دو تین تین منزل بنا لیا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں. سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بڑا مشہور واقعہ ہے، مگر سن لو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. شہنشاہ بغداد کا زمانہ ہے. سرکار غوث اعظم کے دور میں ایک بندہ جس کا نام، اس نام کو یاد رکھیے گا، جس کا نام ابو سعید عبداللہ ہے. ابو سعید عبداللہ ہے. اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم کا غلام تھا، سرکار غوث پاک کا مرید تھا. اللہ اللہ، اس کی بچی اللہ اللہ چھت پہ جاتی ہے. اس کی ایک لڑکی تھی، ابو سعید عبداللہ کی ایک لڑکی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی. اللہ اللہ، چھت پہ جاتی ہے. چھت پہ جانے کے بعد اتنے میں وہ چھت سے غائب ہو جاتی ہے، چھت سے غائب ہو جاتی ہے. اب ابو سعید عبداللہ نے اپنی بچی کو بہت تلاشا مگر بچی نہ مل سکی. اللہ اللہ، ابو سعید عبداللہ نے سوچا اب ادھر ادھر جانے سے کام نہ چلے گا، اگر کام چلے گا یا میرا بگڑا بنے گا تو شہنشاہ بغداد کے قدموں میں جا کر بنے گا. ہو گیا. شہنشاہ بغداد کے قدموں میں سلام کیا، السلام علیکم سیدی. شہنشاہ بغداد نے جواب دیا. شہنشاہ بغداد نے ارشاد فرمایا، ابھی اس نے اپنا مدعا بیان نہیں کیا تھا، ابو سعید نے اپنا معاملہ بیان نہیں کیا تھا، بلکہ یہی کہا تھا السلام علیکم سیدی، یعنی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سلام کیا. شہنشاہ بغداد نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا، اے ابو سعید عبداللہ، تمہاری بچی غائب ہو گئی ہے، فلاں جن اس کو اٹھا لے گیا ہے اور فلاں جنگل چلے جاؤ، فلاں جنگل میں تمہاری بچی مل جائے گی. سبحان اللہ. بے شک. آپ بتاؤ، آج منکرین اعتراض کرتے ہیں، منکرین اعتراض کرتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے معاذ اللہ نہیں معلوم. معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ. ارے نبی تو نبی ہے یار. بے شک. نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ. انہوں نے جب ابو سعید نے سلام کیا السلام علیکم، آپ نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا، دل پڑھ لیا. بے شک. اور سرکار غوث پاک اپنے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے نا، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخرطلت علی حکم اتصالی. فرماتے ہیں اے میرے مریدوں، میں اللہ کے تمام شہر کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو.
بے شک اللہ جب بے شک شہنشاہ بغداد غوث پاک کے دیکھنے کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء کے دیکھنے کا عالم ایک ولی کے دیکھنے کا حال یہ ہے تو جو امام الانبیاء ہیں محبوب خدا ہیں ان کے دیکھنے کا حال سبحان اللہ سبحان اب کیا ہوا؟ وہ بندہ آیا سرکار غوث پاک نے فرمایا جاؤ فلاں جنگل میں جاؤ وہاں بیٹھ جانا اور ایک گول گول دائرہ بنا لینا دائرہ بنا کر بیچ میں بیٹھ جانا اور بیٹھنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا یا شیخ عبد القادر یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ وظیفہ پڑھتے رہنا اللہ اللہ جب وظیفہ پڑھو گے آدھی رات کا حصہ گزرے گا آدھی رات گزر جائے گی آدھی رات گزرے گی اللہ اللہ جناتوں کی جماعت کا گزر ہوگا جناتوں کی جماعت کا گزر ہوگا بڑے بڑے لمبے لمبے بالوں والے بڑے بڑے قدوں والے جنات کا گزر ہوگا جب جنات کا گزر ہوگا ان تمام جناتوں میں ان کا جو سردار ہوگا وہ گھوڑے پر سوار ہوگا اس کی سواری بادشاہوں کے جیسی ہوگی وہ جب گزرے گا وہ تمہیں دیکھ کے رک جائے گا اور تم سے پوچھے گا اے بندے خدا کیوں بیٹھے ہو تو جواب دینا میں بیٹھا نہیں ہوں شہنشاہ بغداد نے مجھ کو بٹھا دیا ہے سبحان اللہ بے شک میں بیٹھا نہیں ہوں شہنشاہ بغداد نے یہاں بٹھایا ہے سبحان اللہ بے شک اب غوث پاک نے فرمایا اے ابو سعید ڈرنا نہیں اے ظاہر سی بات ہے یار جنات معمولی بے شک ڈرنا نہیں ٹھیک ہے جنگل میں گیا جانے کے بعد اس نے دائرہ گول گول بنایا اور بیچ دائرے میں بیٹھ گیا یا شیخ عبد القادر یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ پڑھتا رہا کمال بھائی یہ پڑھتا رضوان بھائی یہ پڑھتا رہا آدھی رات گزری جب آدھی رات گزری جناتوں کی جماعت کا گزر ہوا اللہ اللہ بڑے بڑے قدوں والے بڑے بڑے آنکھوں والے بڑے بڑے بالوں والے اللہ اللہ تو جب جناتوں کا گزر ابو سعید اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا ہمت سے کام لینا اب جناتوں کی جماعت گزری جا رہی ہے اللہ اللہ جب بہت سارے جنات گزر گئے ان جناتوں میں جب جناتوں کا سردار کا گزر ہوا اس کی سواری کا گزر ہوا تو جناتوں کے سردار نے جب ابو سعید عبداللہ کو دیکھا تو اپنی سواری کو روک لیا روکنے کے بعد ابو سعید عبداللہ سے کہنے لگا اے بندے خدا یہاں کیوں بیٹھے ہو تمہارا اس رات میں اتنی رات میں یہاں بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو شیخ اللہ اللہ ابو سعید عبداللہ نے کہا اے جناتوں کے سردار میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ پیران پیر نے بٹھایا ہے سبحان اللہ جیسے غوث پاک کا نام سنا نا جناتوں کا سردار اپنی سواری سے زمین پر اتر سبحان اللہ بے شک اور ابو سعید عبداللہ کے قریب آکے دو زانو ہو کر جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے بیٹھ گیا ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے ہوا اللہ اللہ کہتا ہے اے بندے خدا میرے پیر نے کیا ارشاد فرمایا ہے بتاؤ میرے پیر نے کیا فرمایا ہے تو جب یہ بات کہی تو ابو سعید عبداللہ نے کہا کہ ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا ہے کہ آپ کی جماعت کا کوئی جن ہے جس نے میری بچی کو اغوا کر لیا ہے جب یہ بات کہی جناتوں کے سردار نے اعلان کیا میری جماعت میں کون ایسا ہے کون سا ایسا جن ہے جس نے میرے پیر کے علاقے سے بچی کو اغوا کیا ہے کون ہے ایک جن کھڑا ہوا حضور گستاخی ہم سے ہوئی ہے گستاخی ہوئی ہے تلوار نکالی نیام سے جناتوں کے سردار نے تلوار نکالی اور گردن اس جن کی قلم کر دی اور ابو سعید عبداللہ کی بیٹی کو واپس کر دیا تو اب ابو سعید نے پوچھا اے جناتوں کے سردار آپ سرکار غوث پاک کی اتنی تکریم کر رہے ہیں کیوں تو جناتوں کے سردار نے کہا وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں وہ ہمارے اللہ اللہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں میں انسانوں کا بھی پیر ہوں میں جناتوں کا بھی پیر ہوں
سبحان میں اللہ انسانوں کا بھی پیر ہوں اور جناتوں کا بھی پیر ہوں. سبحان اللہ. اب حضرات کیا ہوا؟ ابو سعید عبداللہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر وہاں سے جانے لگا. جب جانے لگا نا تو جناتوں کے سردار نے کہا اے ابو سعید رک جاؤ. کیا کہا؟ اے ابو سعید رک جاؤ. رک گیا. کیا ہے؟ کہا آؤ میں تمہیں نسخہ بتا دیتا ہوں. آؤ میں تمہیں نسخہ بتا دیتا ہوں, اس نسخے پر عمل کر لینا. جن کیا ہے؟ جناتوں کا سردار بھی تمہارا بال بیگا. کہا کیا ہے وہ نسخہ؟ کہا وہ نسخہ یہ ہے, یا شیخ عبد القادر جیلانی لکھ کر اپنے گھر میں چسپا کر دینا, لگا دینا. جناتوں کے سردار کی مجال نہیں کہ جس گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لکھا ہو اس میں داخل ہو پائے. حضرت بے شک. آپ سوچیں جب شہنشاہ بغداد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اس میں گرامی کی برکت یہ ہے, ان کے نام کی برکت یہ ہے, تو زہرا کے بابا کے نام کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے, اس پار کا عالم. اب علامہ جمیل الرحمن قادری نے اپنے کلام میں کیا خوب کہا, کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا وہ سیر اعظم کا, ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی. سبحان اللہ. ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی, پڑھا اس نے وظیفہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. بے شک. سبحان اللہ. ایک دوسرے برکت کے لیا اس نے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. حکمی, میں نے کہا نا سرکار غوث پاک فرماتے میں میرا حکم جو ہے وہ انسانوں پر بھی چلتا ہے اور جناتوں پر بھی. سبحان اللہ. حکمی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر. ارے حکمی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر, تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا, تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا. اور ندا دے کا منادی حشر میں یوں قادریوں کو. قادری بن جاؤ صحیح معنوں میں تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری بڑی ناز برداریاں فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں علامہ جمیل الرحمن قادری کہ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ. یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت, جان اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. سنیت کا کام کریں گے, کریں گے. سنیت کا کام کریں گے, مصطفیٰ کے نور ہے, مصطفیٰ کے نور ہے, فاطمہ کے دل کا چین, فاطمہ کے دل کا چین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. مکہ سن لیں آپ لوگ, جلیت کلام بہت ہو گیا, کچھ کام کی باتیں بھی سننی ہے.
مقطع سنیں، اس لیے یہ کلام بہت بڑا ہے، یہ کلام بہت بڑا ہے. اگر میں اس کو پڑھوں اور اس کلام کی اگر میں تشریح کرتا رہوں تو انشاءاللہ تعالی ایک ایک شعر کی جو واقعات کی روشنی میں سرکار علامہ جمیل الرحمن قادری نے ایک ایک شعر میں پورا واقعہ پورا معاملہ پرو دیا ہے، نچوڑ کر رکھ دیا ایک ایک شعر میں. اب علامہ جمیل الرحمن قادری اپنے پیر و مرشد سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، سنیں کہ جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پر. سبحان اللہ. ارے جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. سیدنا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میں نے بہت مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرو، وسیلہ. اچھا تو میں بغداد شریف کی سرزمین پر لے چلتا ہوں. کہاں پر بولو بھائی؟ بغداد شریف. بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کے بہت پہلے کے بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی ہے، کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی کی عظمتوں کا حال کیا تھا، ان کے کمال کا حال کیا تھا کہ آپ بغداد کے اندر ایک دریا تھا جس کا نام دریائے دجلہ تھا. کیا تھا؟ دریائے دجلہ. دریائے دجلہ پر کھڑے ہو کر اپنے مصلی کو حضرت جنید بغدادی بچھا لیا کرتے تھے اور اسی پر نماز پڑھا کرتے تھے. دریائے دجلہ کے اوپر اپنے مصلی کو بچھا لیتے، اسی پر نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، اللہ نے بڑی شان کا مالک آپ کو بنایا تھا. ایک دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ دریائے دجلہ پر آپ نے اپنے مصلی کو بچھایا، کھڑے ہو گئے. جیسے کھڑے ہو گئے ایک بندہ تھا جس نے دور سے دیکھا، اس نے سوچا شاید کوئی ملاح کشتی لیے جا رہا ہے، شاید کوئی ملاح ہے اور کشتی لیے جا رہا ہے. اس نے آواز دیا ملاح رک جاؤ. حضرت جنید بغدادی رکے ہیں. جب وہ بندہ قریب آیا تو حضرت کو دیکھا، بہت شرمندہ ہوا. کہا حضرت معاف کر دے، میں نے جانا نہیں تھا کہ آپ ہیں، معاف کر دے. تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ تمہیں دریا پار کرنے سے مطلب ہے کہ مجھ سے مطلب ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت. تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں آؤ میرے مصلی پر سوار ہو جاؤ. سبحان اللہ. آؤ میرے مصلی پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں. وظیفہ یہ ہے یا جنید 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 کہتے رہنا، دریا پار ہو جاؤ گے. کہا ٹھیک ہے حضرت. اب سرکار جنید بغدادی نے اس بندے کو اپنے مصلی پر کھڑا کر لیا. یا جنید یا جنید یا جنید کا ورد کرتا رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مصلی دریا پہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. جب بالکل بیچوں بیچ دریا میں پہنچا، اس بندے نے جب بالکل بیچ دھارا دیکھا اس کا دماغ خراب ہو گیا. اللہ اکبر. اس نے یا جنید کہنے کے بجائے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کر دیا. جیسے اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا، اتنے میں دریا میں گرا، ڈوبنے لگا. حضرت جنید بغدادی نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد اس بندے کو پکڑ کر پھر سے واپس کھینچا. کھینچنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے نادان، ابھی تو حضرت جنید کے قدم تک نہیں پہنچا، اللہ تک کیسے پہنچ پائے گا؟
تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سرکار شیر سنت حضرت صدیق اکبر حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جنید بغدادی فرماتے ہیں ابھی تک تو جنید تک تو پہنچ نہیں پایا، بے شک اللہ تک پہنچ کیسے پہنچ پائے گا؟ تو معلوم ہوا بزرگوں کے طور طریقے سے اور قرآن عظیم کی آیت سے ہم تمامی حضرات کو علم ہوا کہ جو بندہ وسیلے کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اس لیے قرآن نے وسیلہ تلاش کرو کہا، اور کس لیے کہا؟ اس لیے تاکہ تمہیں اللہ کی قربت مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے، اسی لیے اللہ نے وسیلے کے حوالے سے اعلان کیا۔ آج اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہے وہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ کے حوالے سے عمل کرتے ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم وسیلے کو مانتے ہیں، ہم سرکار غوث اعظم کا وسیلہ لیتے ہیں، سرکار خواجہ کا وسیلہ لیتے ہیں، سید سالار کا وسیلہ لیتے ہیں، اور بزرگوں کا وسیلہ لیتے ہیں، شہدائے کرب و بلا کا وسیلہ لیتے ہیں، پنجتن پاک کا وسیلہ لیتے ہیں، اللہ اللہ کبھی مولا علی کا وسیلہ، کبھی صدیق اکبر کا وسیلہ، کبھی فاروق اعظم کا وسیلہ، کبھی عثمان غنی کا وسیلہ، کبھی داتا گنج کا وسیلہ، کبھی تمام صحابہ کا وسیلہ۔ تو اے مسلمانوں سنو، ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں، تو قرآن کی آیت سے پتا چلا قرآن عظیم کے اعلان پر اگر کوئی عمل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سرکار شیر سنت سرکار شیر سنت عظمت غوث اعظم عظمت غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اچھا بھائی بہت توجہ سے میرے بچوں نوجوانوں سنو، اب سنو، اب کام کی بات ہونے جا رہی ہے۔ یہ میں تقریر بولنے نہیں بیٹھا ہوں، نہیں، میرا یہ انداز نہیں ہے تقریر کا، میں جب چالو ہوتا ہوں پھر چالو ہی رہتا ہوں، یہ اپنا گھر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں پہلے گھر میں کچھ کام کی باتیں ہو جائیں۔ اچھا کام کی باتیں کیا ہے؟ قرآن پاک کے بعد کس کتاب کا نمبر ہے بتائیے؟ بخاری شریف۔ قرآن شریف کے بعد کس کتاب کا سب سے بلند مرتبہ ہے؟ کس کتاب کا؟ بخاری شریف۔ کیا نام ہے؟ بخاری شریف۔ کیا نام ہے؟ بخاری شریف۔ ذرا زور سے بخاری شریف۔ اچھا بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ سنیں اور سننے کے بعد ہو سکے تو اس کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیں، اس حدیث کو میں پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ تمامی حضرات کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ہمیں ذہن کیا دیا ہے کہ نیاز سامنے رکھ کر کیا حضور نے کبھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر میرے حضور نے کبھی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کچھ نوجوان طبقے کے بچے ہیں جن کے ذہن کو اللہ اللہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، جن کے معاملات کو چینجنگ کیا جا رہا ہے۔ اب وہی بچے جو پہلے سنت والجماعت کے ماننے والے تھے آج ان کا ذہن منتشر کر دیا گیا۔ اب وہی بچے اپنے گھر میں واویلا کرتے ہیں، وہی بچے اپنے گھر میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ فاتحہ کہاں لکھا ہے، یہ نیاز کہاں لکھا ہے، یہ غوث اعظم کا جارحی کہاں لکھا ہے۔ تو سنو بخاری شریف، بے شک بے شک۔ کون سی شریف؟ بخاری شریف۔ اچھا حدیث نمبر نوٹ کریے، حدیث نمبر بھی آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا۔ بخاری شریف جلد 2 کتاب المناقب، کتاب المناقب۔ اچھا حدیث نمبر 3578، 3578 حدیث شریف بخاری شریف جلد 2۔ میں نے سب کچھ بتا دیا، اب آگے سنیں۔ اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث میں کیا لکھا ہے سنیں سنیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انه سمع لیس بن مالک یقول۔ بے شک، واہ واہ۔ حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے فرمایا، حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سلیم کون ہے؟ حضرت ابو طلحہ کی بیوی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ اچھا یہ حدیث روایت کس نے کیا؟ حضرت انس بن مالک نے یہ حدیث روایت. اے بھائی سنو، ہاں کام کی بات ہے، سنو اس کو. یہ تقریر نہیں ہے، یہ کچھ مسئلہ مسائل کی جانکاری ہے، اس کو سنو. یہ تقریر نہیں ہے، یہ تمہارے کام آنے والی چیز ہے. اس لیے میں نے اس چیز کو بے حد ضروری اور لازم سمجھا کہ آج جو سنیوں پر بدعت کا شرک کا فتویٰ لگانے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اگر دم ہے، اگر میں اپنے باپ کا حلالی ہوں تو میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ بخاری شریف کے اندر میرے حضور نے کھانا رکھ کر پڑھا. اور تم بھی اگر اپنے باپ کے حلالی ہو تو تم بھی ثابت کر دو کہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا حرام. بے شک سبحان اللہ. اب کیا کہا انہوں نے؟ سنیے، یہ اگر کوئی بات کسی کو حوالے کی ضرورت ہے، حدیث نمبر 3578 بخاری شریف جلد 2 کتاب المناقب، اس کو سنا دینا. اس میں کیا لکھا ہوا سنیں، آپ تمامی حضرات سنیں. قال ابو طلحہ لأم سلیم، حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے فرمایا، یعنی اپنی بیوی سے فرمایا. کیا فرمایا؟ لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الوجوع فیہ الجوع فہل عندک من شیء قالب. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے فرمایا، اے میری بیوی سنو، میں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، میں نے حضور کی آواز سنی جس میں بہت سی نقاہت محسوس ہو رہی تھی، بہت سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی. میرا خیال ہے کہ میرے حضور کو بھوک کا احساس ہو رہا ہے. کس نے کہا؟ حضرت ابو طلحہ نے. کس سے کہا؟ اپنی بیوی سے کہا. آج میں نے حضور کی آواز کو سنا، حضور کی آواز میں بڑی کمزوری تھی، بڑی نقاہت تھی. تو حضرت ابو طلحہ نے کیا کہا؟ اے میری بیوی یہ بتاؤ. قالت نعم، یہ بتاؤ. اعرف فیہ الجوع فہل عندک من شیء، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا قالت نعم، ہاں اے میرے سرتاج میرے پاس کھانے کے موجود ہے. کیا چیز موجود ہے؟ سنیں. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت قمارا لها فلفت الخبز ببدعته ثم ندسته تحت يدي ولا تنفي ببعضي ثم أرسلتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ حضرت ابو طلحہ نے پوچھا تمہارے پاس کون سی چیز موجود ہے؟ اللہ حضرت ابو طلحہ نے جب ام سلیم سے پوچھا، اپنی بیوی سے پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا اے میرے سرتاج میرے پاس چند روٹیاں موجود ہیں. بے شک کیا کہا؟ چند روٹیاں موجود، میرے پاس چند روٹیاں موجود ہیں. اللہ. اب حضرات محترم انہوں نے اسباب میں جواب دیا اور چند جو کی روٹی نکال کر لائی، پھر اپنا ایک دوپٹہ نکالا اور اس کے ایک پلے میں روٹیاں لپیٹ دی، پھر
रोटियां मेरे सुपुर्द करके बाकी दुपट्टा मुझे उड़ा दिया और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना कर दिया। ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت علیہم۔ اللہ اللہ۔ اب آئیے دیکھئے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں روٹیاں لے کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسجد میں پایا، آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو میرے کریم آقا نے، میرے غیب دان نبی نے اللہ اللہ مجھے دیکھا، ارشاد فرمایا اے انس یہ بتاؤ کیا ابو طلحہ نے تم کو میرے پاس روٹیاں لے کر بھیجا ہے؟ یعنی حضرت ابو طلحہ نے وہ روٹیوں کا دوپٹہ اور روٹیاں جس میں تھیں اس کو ابو انس بن مالک کو دیا اور کہا جاؤ حضور کو دے دو۔ اب حضور دیکھتے ہیں تو حضور نے دیکھتے ہی فرمایا اے انس کیا ابو طلحہ نے تم کو بھیجا ہے؟ تو کہا قال نعم، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ تمام حضرات حضرت ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بین ایدیہم حتی جئت ابا طلحہ فاخبرته فقال ابو طلحہ یا ام سلیم قال قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندك ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت وعصرت أم سليم أكة فدمت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم فكلوا حتى شئتم ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرتي فأذن لهم فكلوا حتى شئتم ثم خرجوا ثم قال الذي لعشرتي فأذن لهم فكلوا حتى شئتم ثم خرجوا ثم قال الذي لعشرتي فأكل القوم كلهم وسبعوا والقوم 70 أولو ومالوا رجلا۔ اب اس کا ترجمہ جلدی سن لیجیے، اس کا ترجمہ سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو حضرت انس نے کیا کہا؟ جی ہاں۔ فرمایا کھانا دے کر بھیجا؟ ہاں یا رسول اللہ کھانا دے کر آپ کی بارگاہ میں مجھے بھیجا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ میرے حضور نے فرمایا اے میرے ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ، پھر آپ چل پڑے۔ میں ان سے آگے چل دیا اور جا کر ابو طلحہ کو بتایا۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے آقا نے اپنے صحابہ کو کہا اے صحابہ چلو میرے ساتھ۔ تو حضرت انس کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضور حضرت ابو طلحہ کے گھر جا رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں، تو اب آئیے دیکھیے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں دوڑ کر اب حضرت ابو طلحہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا اے ابو طلحہ جانتے نہیں ہو حضور آ رہے ہیں اور اپنے تمام صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو کہا رے حضور کس لیے؟ تو کہا ابھی تم خود جان جاؤ گے۔ اب حضرات محترم کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ان کے آگے چل پڑا
اور جا کر میں نے ابو طلحہ کو بتا دیا. حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اے ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر غریب خانے پر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس نہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. بس حضرت ابو طلحہ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو نکل کھڑے ہوئے حتیٰ کہ میرے آقا کے پاس جا پہنچے. پر رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ کو ساتھ لیا اور ان کے گھر رونق افروز ہوئی. پھر میرے آقا نے فرمایا اے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ. انہوں نے وہی روٹیاں لے کر حاضر خدمت کر دی. پھر میرے آقا نے ان ٹکڑے کرنے کا حکم فرمایا. حضرت ام سلیم نے سالن کی جگہ کچی سے سارا گھی نکال دیا. پھر میرے آقا نے اس پر وہی کچھ پڑھا جو خدا نے چاہا. کیا مطلب؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام جب گھر کے اندر تشریف لائے تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا اے بیوی یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس روٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے وہی روٹیاں پیش کری جو میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا تھا, وہی خدمت میں پیش کری گئی. اب حضرات محترم آؤ دیکھو میرے آقا نے اس روٹی کے ٹکڑے کروائے. ٹکڑے کروانے کے بعد اس روٹی کے اوپر آپ نے دہی ڈلوایا, اس میں گھی ڈلوایا. گھی ڈلوانے کے بعد اس میں سالن کو نچوڑا گیا. نچوڑنے کے بعد اب آؤ دیکھو میرے آقا علیہ السلام اللہ اللہ اپنے نبوت والے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد سامنے کھانا رکھا ہوا تھا. میرے آقا نے وہی پڑھا جو ان کے رب نے چاہا. بے شک یہ حدیث میں موجود ہے کہ میرے حضور نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اچھا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وہی پڑھا جو خدا نے چاہا. اس پر وہی پڑھا جو خدا نے چاہا. پھر فرمایا پھر میرے آقا نے فرمایا چونکہ گھر بہت چھوٹا تھا, حضرت ابو طلحہ کا گھر بہت چھوٹا تھا, تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو طلحہ جاؤ 10 صحابہ کو کی گنتی کر کے اندر بھیجو. اب حضرت ابو طلحہ گئے 10 صحابہ کو بلایا. چلو اندر چلو حضور نے بلایا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی روٹی کا لقمہ ہے, وہی روٹی کا ٹکڑا ہے, چند روٹیوں کا ٹکڑا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بٹھایا. 10 صحابہ کو بٹھانے کے بعد 10 صحابہ نے شکم شیر ہو کر کھایا, پیٹ بھر کر کھایا. جب 10 صحابہ نے کھا لیا اب میرے آقا نے فرمایا اے ابو طلحہ 10 اور کو لے آؤ. اب حضرات محترم 10 صحابہ کو اور لے کر حاضر کیا گیا. میرے حضور نے ان تمام 10 صحابہ کو کھلایا. کھلانے کے بعد وہ 10 صحابہ واپس چلے جاتے ہیں. اب حضرات محترم میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے ابو طلحہ جاؤ اور 10 لے کے آؤ. اب حضرات محترم اسی طریقے سے بار بار صحابہ آتے رہے جاتے رہے, آتے رہے جاتے رہے, آتے رہے جاتے رہے اور کھاتے رہے, پیٹ بھرتے رہے, مگر روٹی اتنے کا اتنا ختم نہ ہوا. اے مسلمانوں معلوم ہوا میرے حضور نے پڑھا اس لیے کہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھانے میں برکتوں کو نازل کر دیا کرتا ہے. یہ میرے حضور کے قول سے ثابت ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 3578 جلد 2 باب مناقب باب المناقب میں اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ سامنے کھانا رکھ کر میرے حضور نے خود پڑھا ہے. اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ کھانا رکھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ کیا بھاگوت گاتے ہیں؟ کیا کیرتن گاتے ہیں؟ نہیں, بلکہ رب کا کلام پڑھتے ہیں, حضور پر درود پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوا کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا یہ بخاری شریف سے ثابت ہے. بخاری شریف سے ثابت. اور اے مسلمانوں وسیلے کے جو بندے منکر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن سیدھے جہنم فرمائے گا. لہذا وسیلے سے آپ محبت کرو, وسیلے کے قائل رہو اور نظر و نیاز کا انتظام کرتے رہو, نظر و نیاز کا اہتمام کرتے رہو. شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے رہو. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مریدو سنو کلو ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جتنے بھی ولی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر موجود ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر موجود ہے. اب جب آپ کے غلاموں نے عرض کیا حضور ہر
ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر موجود ہے. حضور آپ بتائیے آپ کا قدم کس نبی کے قدم پر موجود ہے؟ تو سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں الا قدم النبی بدر الکمالی. فرماتے ہیں میں بدر الکمال جناب محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں. کیا فرمایا؟ میں بدر الکمال جناب محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں. اے مسلمانوں، آج جو لوگ گالیاں دیتے ہیں شہنشاہ بغداد کو، تو بخاری شریف کو سنیں. بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے. کیا ہے؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جس کو رب نے فرمایا ہو اور میرے آقا نے اعلان کیا ہو. سبحان اللہ. میرے آقا نے کیا اعلان کیا؟ میرے آقا نے بخاری شریف ہے یہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. یہ بخاری شریف ہے. اور جو بندہ بخاری کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان سے خارج. بخاری شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. لہذا اے بھولے بھالے سنیو اپنے ایمان کو بچاؤ، نظر و نیاز کا اہتمام کرتے رہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے رہے. فاتحہ کا اہتمام کرتے رہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے رہے. صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو جیسے تمہارے باپ دادا کرتے رہے. انشاءاللہ اگر اپنے بزرگوں کے طور طریقے پر چلتے رہے، عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ بہت ضروری میسج تھا. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی، میرے ذہن میں یہ بات گئی تو میں نے کہا ضرور میں انشاءاللہ تعالی اس چیز کا حوالہ ثابت کروں گا کہ ہاں حدیث میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. تو لہذا اے سنیوں یہ حدیث شریف میں موجود ہے، غلط فہمی کے شکار نہ ہونا. آج سنی جو کرتا ہے اپنے منمانی کوئی کام نہیں کرتا یار، وہی کرتا ہے جو ان کا رب چاہتا ہے. سبحان اللہ. سنیوں نے وہی کام کیا ہے جو بزرگوں نے کیا ہے، اور بزرگوں نے وہی کام کیا جو صحابہ نے کیا ہے، اور صحابہ نے وہی کام کیا جو نبیوں نے کیا، اور نبیوں نے وہی کام کیا جو ان کے رب نے چاہا. تو ہم لوگ بزرگوں کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل نور کو قبول فرما لے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. ہم علینا السلام علیکم.